تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دیے. منہم من کلم اللہ، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کی ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر اللہ سے باتیں کرتے تھے. ان میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے باتیں کی. اللہ فرماتا ہے ورفع بعضهم درجات، اور کوئی ایسا بھی ہے جو درجوں میں سب سے آگے بڑھ گیا. کوئی ایسا بھی ہے جو درجوں میں سب سے آگے بڑھ گیا. تو شاعر کیا خوب ہی کہتا ہے، کوئی فلک پہ ہار گیا اور کوئی سدرا پہ جا کے ہار گیا. کوئی فلک پہ ہار گیا، کوئی سدرا پہ جا کے ہار گیا، ایک کالیاں زلفوں والا سر عرش کے بھی پار گیا. تو جہاں تک حضور کی عظمت رفعت بیان کرنے کا معاملہ ہے، تو میں کیا دنیا کا کوئی بھی اس پر قادر نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں اس عنوان کا حق ادا کر سکتا ہوں، وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں اس عنوان کا حق ادا کر سکتا ہوں. لیکن اس کے باوجود ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں بھی اپنا نام حضور کے ثنا خانوں میں لکھوا لوں، میں بھی اپنا نام حضور کے مدح خانوں میں لکھوا لوں. اس کی تعریف ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی تعریف وہ کرے جس نے اس کو بنایا ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے جو ایسے محبوب کی تعریف کرے. ابن تیمیہ نے لکھا ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ستائش، تعظیم، توقیر بیان کرنا یہ دین قائم کرنے کے مترادف ہے. اگر یہ وظیفہ رہ گیا میرے بھائیوں، اگر یہ کام رہ گیا تو سمجھو کہ دین گر گیا. کیونکہ جس دین میں حضور ہی کی تعریف نہ ہو، حضور کی عظمت کا ہی بیان نہ ہو، تو پھر دین نہیں ہے. ہمارے زمانے نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا ہے. بقول اقبال، علامہ اقبال نے کہا ہمارے زمانے نے ہمارے ساتھ جو ظلم کیا ہے اس کو آپ بیان کرتے ہیں. کہتے عصر ماما رازا ماں بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد. ہمارے زمانے نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا کہ اس نے ہمیں ہم سے دور کر دیا، اس وجہ سے کہ اس نے ہمیں اس کے مصطفیٰ سے دور کر دیا، اس وجہ سے کہ اس نے ہمیں جمال مصطفیٰ سے دور کر دیا. اگر یہ امت آج بھی حضور کی دہلیز پر آ جائے تو اس سے سربلندی ملتی ہے. علامہ اقبال نے پورا فلسفہ دو لفظوں میں نچوڑ کے رکھ دیا اور کہا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم بھی تیرے ہیں. تو آج بھی اگر امت کے اندر یہ درد، یہ محبت جاگ جائے تو میرا دل کہتا ہے یقین کے ساتھ کہ اسے آج بھی وہ سربلندی کی، آج بھی اس کو وہ کامیابی ملے گی. تو ایک اہم فریضہ ہے جس کو امت کے ہر اس شخص کو عطا کیا گیا ہے جس کو دین کی سمجھ ہے. حضور کی مدح و ستائش، حضور کی تعریف اور توصیف کو حسان بن ثابت کہتے ہیں ما ان مدحت محمد بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد. لوگوں میں اپنے شعر سے حضور کی تعریف نہیں کرتا، لوگوں میں اپنے شعر سے حضور کی مدح نہیں کرتا، بلکہ جب میں حضور کا نام لیتا ہوں تو میری زبان پر مٹھاس آ جاتی ہے، میری زبان پر جو ہے جمال گھوٹا پیدا ہو جاتا ہے، میرے شعروں میں جمال پیدا ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ہم حضور کی تعریف نہیں کرتے، بلکہ جب حضور کا نام میں لیتا ہوں تو میری زبان میں مٹھاس آ جاتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہی ایسی چیز ہے کہ نام لو کی مٹھاس منہ میں اپنے آپ آ جاتی ہے. تو کوئی اس کی طاقت نہیں رکھتا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل روایت مروی ہے جس کے اندر وہ اپنا قصہ اور حضور کے ساتھ کی وابستگی کی کہانی سناتے ہیں. دو جملوں میں فرمایا لو سئلت ان اسفہ ما اتقت. کہتے ہیں اگر تم مجھ سے پوچھو گے، یار ایک بات بتاؤ، جو بندہ ہر وقت کسی کے ساتھ رہتا ہو تو اس کی تو ہر بات جانتا ہوگا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ حضور کے ساتھ کی وابستگی کی کہانی میں سناتا ہوں. اگر تم مجھ سے کہو گے کہ یار آپ حضور کی تعریف کر دو، حضور کے بارے میں کچھ اشعار کہہ دو، کچھ بات کہہ دو، تو کہتے ہیں لو سئلت ان اسفہ ما اتقت. اگر تم مجھ سے پوچھو گے تو میں کہہ دوں گا میرے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ اس آمنہ کے لال کی تعریف بیان کر دوں، میرے اندر طاقت ہی نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو بیان کر دوں. تو کسی میں ہمت نہیں. میری اور آپ کی حقیقت ہی کیا ہے؟ کسی میں ہمت نہیں. آپ اور ہم حیثیت ہی کیا رکھتے ہیں کہ حضور کی تعریف اور توصیف کو بیان کریں؟ اس کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا شخص ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے ہاتھ پکڑ کے کہا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی. اے ابو بکر سنو، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا اور کوئی جان نہیں سکتا، کوئی پہچان ہی نہیں سکتا. یارو جس کی حقیقت کو ابو بکر بھی نہ جانتے ہوں وہ کتنی عظمتوں والا رسول ہوگا. تو بھلا بتاؤ اس کی کوئی تعریف کر سکتا ہے؟
اس کی تعریف توصیف کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی لب کشائی کر سکتا ہے؟ کیا کسی کا قلم چل سکتا ہے؟ حسینہ جمیلہ بنا کے بندہ منہ موڑ دے، محمد بنا کے رب قلم توڑ دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کو ہم بیان کرنے کی ہمت ہی نہیں رکھتے۔ ہم کیا، ہم سے بڑے بڑے مفتی آ جائیں، بڑے بڑے علامہ آ جائیں، کسی میں طاقت نہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس عنوان کا حق آج ادا کر سکتا ہوں۔ یہ راتیں ختم ہو سکتی، یہ تمام دنیا کے درخت قلم بن جائیں، تمام دنیا کی دریا کے اندر جو پانی ہے روشنی بن جائیں، تمام زمین کو اللہ ورق کاغذ بنا دے، لیکن اگر محمد کی میم کو لکھنے پر آئے تو نہ، یہ ساری چیزیں پھر ختم ہو جائیں گی، لیکن میم کا حق بھی ادا نہیں ہو پائے گا۔ شرح عقائد نسبیہ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب شرح عقائد نسبیہ کی شرح میں، کتاب کا نام ہے نمبراز۔ علامہ عبدالعزیز فی الحاربی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت ابو الحسن رفاعی کا ایک قول نقل کیا، بڑا مزیدار ہے، دل کے کانوں سے سنیں، توجہ سے سنیں، بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے روحانی پرواز کیا۔ روحانی پرواز جو ہم خوابوں میں اڑتے ہیں، دیکھا نا، کبھی خوابوں میں چلتے ہیں، روحانی پرواز کرنے میں کسی کا اختلاف نہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ روحانی پرواز نہیں کیا جا سکتا۔ تو کہتے ہیں میں روحانی پرواز کر رہا تھا، حتی صعدت فی الفوقات النیات، یہاں تک کہ میں بہت اوپر چلا گیا، ایک عرش آیا، دو عرش آئے، تیسرا عرش آیا، حتیٰ کہ 7 لاکھ عرش پار گیا۔ کتنے؟ 7 لاکھ عرش پار کر گیا، 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ عرش ایک نہیں ہے، ہمیں تو پتا چلا کہ ایک عرش ہے، عرش ایک نہیں ہے، کتنی عرش؟ عالم امر اور عالم مکان، اور یہ عرش عالم برزخ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی تجلی کو اس دنیا پر، اس کائنات پر ڈالنا ہوتا ہے تو تجلی سب سے پہلے وہ عرش اعظم پر ڈالتا ہے، پھر وہ تجلی عرش سے چھن چھن کر پھر اس دنیا پر آتی ہے۔ اگر ڈائریکٹ وہ تجلی اس دنیا پر آ جائے تو کس سہنے کی تاب نہیں، کسی میں ہمت نہیں کہ اسے برداشت کر سکے۔ تو عرش کئی ہیں، تو شاعر کیا خوب ہی اچھا نقشہ کھینچتا ہے، کہتا ہے یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہیں، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہیں، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہیں۔ اگر وہ پردہ ہٹا دے تو پھر کسے ہوش رہے، اگر وہ پردہ ہٹا دیں تو پھر کسے ہوش رہے۔ تو عرش عالم برزخ، اور عرش ایک نہیں کئی عرش ہیں۔ حضرت ابو الحسن رفاعی نے فرمایا میں نے روحانی پرواز کیا نا تو بہت اونچے چلا گیا، حتی صعدت فی الفوقات النیات، یہاں تک کہ میں فوقیات تک پہنچ گیا، 7 لاکھ عرش میں پار کر گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک آواز آئی، حضرت ابو الحسن رفاعی کہتے ہیں جب 7 لاکھ عرش پار کر گئے تو کہتے ہیں ایک آواز آئی، اور وہ آواز کہہ رہی تھی اے ابو الحسن رفاعی کدھر جا رہے ہو؟ ابو الحسن رفاعی کدھر جا رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے عرض کی مالک، معراج کی رات جس عرش کی چھاتی پر میرے محبوب کے قدم لگے ہیں، میں ان قدم کے نشان کو ڈھونڈنے نکلا ہوں، اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں جس عرش کی چھاتی پر میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم لگے تھے۔ نہ سفر بشرتے مال ہے، نہ طلب باقید سوال ہے، فقط ایک سیدھی ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں، اور میرے دل کی خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا گما ہوا کہ تم آ رہے ہو کشا کشا۔ تو کہتے ہیں مولا جس عرش کی چھاتی پر میرے محبوب کے قدم لگے ہیں، میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں، میں اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوں۔ کہتے ہیں جب میں نے یہ کہا نا تو آواز آئی ارجع لا وصول لکا، تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یارو نبی کا، جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہوں اس نبی کا سر نہ بلند ہوگا۔ مولوی کا تو دماغ خراب ہو گیا، ترازو گاڑ کے بیٹھ گیا، اس کو تول رہا ہے، جس کو تولا نہیں جا سکتا اس کو ناپ رہا ہے، جس کو ناپا نہیں جا سکتا، جو عقل و خرد و فہم سے ماں سوا ہے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمال ہی، جو ان کی کنیت تک پہنچے تو اس سے منع کر دیا جائے ارجع لا وصول لکا، پلٹ جاؤ۔ تو ہم اور آپ حیثیت ہی کیا رکھتے ہیں، تو ہم اور آپ حیثیت یہ کیا رکھتے ہیں کہ حضور کے اس عنوان کی حقیقت کو بیان کر دیا جائے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے آقا کے نام کی محفل سجائے ہیں تو کچھ نہ کچھ ضرور لے کر جائیں گے، اور روزانہ تو ہم دیکھتے رہتے ہیں غلط فلط چیزیں۔ آج اب حضور کا بیان آپ کی نظروں کے سامنے آ ہی گیا ہے تو پورا انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے، حضور کی رضا کے لیے اس کو مکمل کر لیا جائے، پورا بیان۔ معرفت کا سمندر دیکھیے، کہتے ہیں حضرت بایزید بستامی